السلام علیکم. ویلکم ٹو 10th اردو کلاس. اسٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یونٹ نمبر 2 کی ہم نے مشق سٹارٹ کی ہوئی تھی, سوالوں کے جوابات کر لیے تھے. آج ہم اس کا کریں گے خلاصہ. اپنی نوٹ بکس نکالیں, پیج ریڈی کر لیں, آج کی ڈیٹ لگائیں, سبق کا نام لکھیں نظریہ پاکستان اور ہیڈنگ دیں خلاصے کی. سٹارٹ کرتے ہیں. مسلمان جب بھی متحد ہوئے تو انہوں نے دنیا پر غلبہ پایا. کفار نے جب مسلمانوں پر غلبہ پانے کی کوشش کی تو مسلمان ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے. برصغیر میں جب اکبر بادشاہ نے دین الہی کی بنیاد رکھی تو مسلمانوں کی آزادی ختم ہو گئی. پھر اسی دور میں دین کی سربلندی کے لیے کئی علماء اٹھ کھڑے ہوئے تو ہندو اور انگریز ان کے خلاف ہو گئے. مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا, مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی. 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد رکھی. اب ہر جگہ ہندوؤں کی اجارہ داری تھی. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس اور ملکی سیاست سے دور رہنے کا کہا تو ان کے دوست وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ تنظیم کی بنیاد رکھی. جب انگریزوں نے ترکی کے معاملے میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا تو مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کر دی. 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی جس میں مسلمانوں کی الگ نمائندگی کو نظر انداز کر دیا گیا. 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کی الگ ریاست بنانے کی تجویز پیش کی گئی. آخرکار 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا. مسلمانوں کی نظریاتی قومیت لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. برصغیر میں مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں تھیں. ہندو معاشرہ ذات پات, چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھن میں بندھا ہوا تھا, مگر اسلام میں سب برابر ہیں. فضیلت کا معیار صرف تقوی پر ہے. اسلام اخوت اور مساوات کا درس دیتا ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ایک الگ ریاست کا حصول تھا. اس لیے ہندو مسلمانوں کے مخالف تھے. انہوں نے پاکستان کے قیام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہے. آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا. پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملکی مفادات کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو ایک اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا سکیں. یہاں تک ہمارا خلاصہ مکمل ہوا. آگے جو اس کی اقتباس کی تشریح ہے وہ آپ نے اب خود کرنی ہے, وہ آپ کا ہوم ورک ہے. میں پیراگراف آپ کو بتا دیتی ہوں. اورنگزیب کے بعد ہی یہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے فرسٹ پیج پہ. فرسٹ پیراگراف کی 6 لائن آپ چیک کریں.
औरंगजेब के बाद ही उसके बेटों के बामी नफा कमजोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। मराठों और हिंदुओं के कई गिरोहों ने सर उठाया। अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फरोग देने और इस्लाम को सर बुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर और उनके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेजों का मुकाबला किया, बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और इन्हें कामयाबी हासिल ना हुई। यहाँ तक जो पैराग्राफ है आपने लिखना कैसे है, औरंगजेब की के बाद ही, यहाँ से आप छोटी सी डैश लगाएं और कामयाबी हासिल ना हुई तक ये इबारत है आपकी। अब आपने इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लें, जिनके आपने मानी लिखने हैं, वो मानी मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। बामी नफा, कदम जमाने, इंतशार, ये 4 हैं अल्फाज मानी, ये आपने लिखने हैं और इसके बाद आपने इक्तबास की तशरीह करनी है। यहाँ तक ये आपका आज का होमवर्क है और फिर हमारा ये लेसन मुकम्मल हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।